الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون یہ سورت مکی ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کی کچھ آیتیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 7 آیتیں۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس سورت کی آخری آیت مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں ان کافروں کی مذمت بیان کی گئی کہ جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اور اس سورت کی آخری آیات میں ان منافقین کی مذمت بیان کی گئی کہ جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور تنہائی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں ہم بھی نمازی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ بھی بیان کی گئی کہ ان سے اگر کوئی استعمال کی چیز مانگے، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اسے دیتے نہیں بلکہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامت اس سورت کے آخر میں بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت کے شان نزول پر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور وہ برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے پاؤں اور ننگے بدن ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا مال میں سے کچھ مجھے دے دو۔ تو ابو جہل نے اس یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصود نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا کہ یہ یتیم ان کے پاس جائے گا اور ان کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، یا وہ ادھر سفارش کے لیے آئیں گے تو ان کو کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو اس مختلف وجوہات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا مقصود تھا۔ تو وہ بچہ تھا، اسے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کسی بھی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کوئی بھی ضرورت مند جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا کرتے، کچھ مانگنے جاتا تو دے دیتے، کسی کی سفارش کے لیے جاتا تو حضور اس کی سفارش کے لیے بھی چل پڑتے۔ اب اس بچے نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ حضور ابو جہل سے مجھے میرا حق دلوا دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے ساتھ چلے آئے ابو جہل کے پاس۔ تو ابو جہل نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا، جسے ہم کہتے ہیں نا خوش آمدید، یعنی اس نے خوشی کا اظہار کیا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ مقصود تو یہ تھا کہ حضور کا مذاق اڑائیں گے، لیکن یتیم نبی علیہ السلام کو لے کر آئے تو ابو جہل نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کا مال فوراً یتیم کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر قریش قبیلے کے لوگوں نے اسے شرم دلائی اور اسے کہا کہ کیا تو اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، آج تو محمد مصطفیٰ کی عزت بھی کر رہا ہے اور جناب ان کو خوش آمدید بھی کہہ رہا ہے، تو اپنے دین سے پھر گیا۔ تو ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا ہوں، اصل میں بات یہ ہے میں نے دیکھا کہ محمد کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی نیزے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزے میرے جسم کو پھاڑ دیں گے، اس لیے میں نے ان کی عزت بھی کی اور ان کی سفارش پر یتیم کا مال بھی واپس کر دیا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک عمل کرنا اور ممنوعات سے رک جانا، ثواب میں رغبت اور عذاب سے ڈرنا، یہ انسان کا معمول ہے۔ تو جب قیامت کا ہی بندہ انکار کر دیتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، وہ نیک عمل نہیں کرتا، وہ لذتوں میں سے جناب وہ کچھ نہ کچھ لذتیں حاصل کرتا ہے دنیا کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے، کہ جو بندہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اس سے پھر نیکی کی امید آپ نہ رکھیں۔ نیکی تو بندہ تبھی کرتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کی جزا ملے گی۔ اب جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے تو وہ نیکی کس بات کی کرے گا؟ تو فرمایا کہ ایک تو وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، اسے مارتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اس پر غاصب بن کر بیٹھا رہتا ہے، اور یہ انتہا درجے کا بخیل ہے، دل کا سختی ہے، سخی دل کی سختی ہے اس کے اندر، اور کمینے پن کی وجہ سے وہ مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلاتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ یار تم یتیم کو کھانا کھلایا کرو اور مسکین کی ضرورت کو پورا کیا کرو، وہ یہ باتیں بھی کسی کو نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آخری دن پر اعتقاد نہیں ہے، قیامت کے دن کا چونکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر اس کو یقین ہوتا تو پھر اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا۔ تو یتیم کی ضرورت کو پورا کرنا، مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ مسلمان نیک عمل بھی کرتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور اس کو جزا اور ثواب اور سزا ملنے کی کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ایسا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ یتیم کی پرورش نہیں کرتا۔ یا دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں کہ یتیم کو دھکے وہی دیتا ہے کہ جو دین کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کی نظر میں پھر یتیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو آیت مبارکہ میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک وہ بیان ہوا۔ اب آئیے کہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام نے تعلیمات کیا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو، یعنی یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ رکھو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، یعنی یتیم کا ہونا کسی گھر میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اچھا گھر وہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے میں نیکی ہے جو اس کے جناب ہاتھ کے نیچے آیا۔ یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے ساتھ بھلائی کرے تو جنت میں میں اور وہ، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، اس طرح ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا دیا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی پرورش اچھی ہو رہی ہے، اس نے سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو وہ خوش قسمت ہیں کہ
جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، تو کفار کے طرز عمل پر بھی آپ غور کریں اور اسلامی تعلیمات پر بھی آپ غور کریں، اور ہر شخص بخوبی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت اور جو اقدام دین اسلام نے کیے ہیں، جو احکام دین اسلام نے بچوں کے حقوق خصوصاً یتیموں کے حقوق کے بیان کیے ہیں، وہ عالم کفر دنگ رہ گیا کہ ایسے حقوق ہم کیسے پورے کریں، کیونکہ ان کو تو آخرت کے دن پر اعتقاد ہی نہیں اور یقین ہی نہیں ہے، ثواب اور جزا ملنے کا ان کا نظریہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کس طرح کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ اپنے گھر والوں کو اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا کریں۔ ایک ہے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی اچھا کام ہے، اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، دوسروں کو بھی کہنا کہ یار تم بھی مسکین کو کھانا کھلایا کرو، یہ تو اور ہی اچھا ہے کہ خود بھی بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، نہ خود کسی کو دیتے ہیں نہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یار کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کر دیا کرو۔ تو اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان ہوا۔ اب مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کامیاب فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس جمع پونچی کچھ نہ ہو، بس محنت مزدوری کی، کمایا کھایا اور سو گئے، اور صبح اٹھ کر پھر محنت مزدوری کے لیے چلے گئے، ضروریات زندگی بھی جن کی مختصراً پوری ہو رہی ہیں، اسے مسکین کہتے ہیں۔ تو فرمایا مسکین جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہ پھیرنا۔ مسکین دروازے پر آ جائے، محتاج ضرورت مند دروازے پر آ جائے اور سوال کرے، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، اگرچہ کھجور کی کاش ہی کیوں نہ ہو اسے دے دو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو دے دو، خالی ہاتھ اسے واپس نہ لوٹانا۔ اے عائشہ، مسکین سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قرب عطا فرما دے۔ یعنی مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب اسے پڑوس نصیب ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں پر نظر رکھیں۔ اصل میں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ان کی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور ہم بھی بڑے چل چل کے ان کے پاس دعوتیں کھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ہم ان کے گھر نہیں جاتے، اور نہ ہی ان کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ہم اس لیے ان کے گھر نہیں جاتے کہ جناب ان کے گھر تو برتن ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کپ بھی جناب مختلف رنگوں کے ہیں، انہیں تو کھانا بنانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، جب بھی جاؤ ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی دیر بیٹھے رہے ہمیں انہوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اور بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے آج کے بعد تو ہم ان کے گھر نہیں آئیں گے کہ جن کو ڈھنگ سے کھانا کھلانا نہیں آتا، کچھ کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ یار آپ کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا تو کوئی ایسی حالت ہوگی کہ بیچاروں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی کوئی اضافی چیز پکانے کی۔ کبھی بندہ یہ بھی تو سوچے، ہم اپنی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، کسی اور کی ضرورت کو تو محسوس کریں۔ اگر کوئی ہمارے لیے اہتمام نہیں کر رہا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں پتہ نہیں ان کے پاس فرصت بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ان کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ اگر مختلف قسم کے کپ ہیں اور آپ کو ان میں چائے پینے میں جناب عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے تو کپ کا ڈبہ لے کر کبھی بطور تحفہ بھی لے کے چلے جائیں۔
کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بنتا تو کبھی اپنے ہاتھ سے گوشت خرید کر چلے جائیں، تحفہ دے دیں، پھوپھی خوش بھی ہو جائے گی اور پکا کے بچوں کو بھی کھلائے گی اور آپ کو بھی کھلائے گی اور آپ کی دعوت بھی ہو جائے گی۔ کبھی یہ رویہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے لوگ، ایسے ہمارے قریبی رشتہ دار کہ جو مفقود الحال ہے، ضروری نہیں کہ سب مالدار ہوں، مختلف حالات لوگوں کی ہوتی ہیں، اور اس وقت مہنگائی کا دور ہے۔ بھئی ہم جناب وہ فلاں خالہ کے گھر نہیں جائیں گے تو ان کے گھر تو جناب وہ گلاس ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بعد تو برتن ہی نہیں ہوتے، وہ تو لوگوں سے برتن مانگ مانگ کے ہمیں کھانا دے رہی ہوتی ہیں، آج کے بعد ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بچوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی آپ بھی بطور تحفہ لے کے چلے جائیں، جا کر دے دیں، کبھی بوتل آپ خرید کے چلے جائیں، جا کر دے دیں، خالی ہاتھ کسی اپنا رشتہ دار کے گھر میں نہ جایا کریں، پتہ نہیں ایمرجنسی میں ان کے پاس فرصت ہی نہ ہو کہ وہ آپ کو کچھ کھلا سکے اور دے سکے، وہ شرمندہ ہو۔ جب آپ اپنے ہاتھ میں کچھ لے کے چلے جائیں گے، دل بھی بڑا ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائیں گی اور بچوں کو بھی کھلائیں گی، اور پھر آپ کی خاطر تواضع بھی ہوگی۔ تو یہ رویہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مالداروں سے، اگرچہ رشتہ دار ہوں اگرچہ غیر ہوں، اچھا رشتہ دار غریب بھی بیچارے پسرے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہم غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔ ہم تحائف بھی انہی کو دیتے ہیں جن سے لینے کی امید ہوتی ہے، حالانکہ تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لینے کی امید نہ ہو، اور غریب کو ہم نہیں پوچھتے کہ یار انہوں نے ہمیں دینا کیا ہے، ہمیں ان کے پاس تحائف کیوں بھیجے۔ تو یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے آپ بن جائیں، اور بغیر احسان کے، بغیر طمع اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر ان پر طنز کیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یتیم کی صحیح معنوں میں اللہ پرورش کی توفیق دے، اور مسکین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔